Now we come to the first tense, that is present simple tense. Present simple tense کو present indefinite tense بھی کہتے ہیں. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ آتا ہے. عموماً کا لفظ کہنا ضروری ہے کیونکہ بعض فقرات کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا مفہوم بدلے بغیر اردو کو تھوڑا بدل لینے سے ان کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ آ جاتا ہے. مثلا یہ فقرات نوٹ کیجئے: مجھے اپنے والدین سے بہت پیار ہے، یعنی میں اپنے والدین سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے، یعنی وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کو کیا چاہیے، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ بعض فقرات ایسے بھی ہیں کہ جن کی اردو بدلنے کے باوجود ان کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ نہیں آتا، لیکن ان کا ترجمہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہی کیا جاتا ہے. مثلا یہ فقرات نوٹ کیجئے: مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، I need your help. اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، He needs your help. یہ اسکول 20 کمروں پر مشتمل ہے، This school consists of 20 rooms. میری کامیابی میرے اساتذہ کی مرہون منت ہے، My success owes, O-W-E-S, to my teachers. ان فقرات میں need ضرورت ہونا، consist of مشتمل ہونا اور مرہون منت ہونا بطور ورب استعمال ہوئے ہیں. یہ اسٹیٹ وربس ہیں اور کسی ایکشن کی بجائے کیفیت، حالت کو ظاہر کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لسنرس، ایسے فقرات کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جب کسی فقرے میں کی گئی بات پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے میں ہو اور اس میں از، ایم، آر کے علاوہ کوئی ورب استعمال ہو تو فقرے کے سبجیکٹ کے مطابق ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں یا ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول کیا ہیں. اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یعنی واحد اسم یا ہی، شی، اٹ ہو تو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اگزامپلس کتاب میں دیکھیے. یہ یاد رکھیں کہ اگر ایوری ڈے کسی ناؤن سے پہلے آئے تو بطور ایڈجیکٹو استعمال ہوتا ہے اور اکٹھا لکھا جاتا ہے، جیسے The use of tea is common in our everyday life. چائے کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں عام ہے. اور اگر ایوری ڈے ناؤن کے بعد استعمال ہو یعنی بطور ایڈورب استعمال ہو تو اس صورت میں ایوری اور ڈے میں گیپ دیا جاتا ہے. اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی پلورل ناؤن یعنی جمع اسم یا آئی، وی، یو، دے ہو تو ورب کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں، ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے. اگزامپلس کتاب میں دیکھیے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یا ہی، شی، اٹ ہو تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ایس کا اضافہ کرتے ہیں اور کب ای ایس کا. تو یاد رکھیں کہ جو وربس سی ایچ، ایس ایچ، او، ڈبل ایس اور ایکس پر ختم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے کیچ پکڑنا سے کیچز، واش دھونا سے واشز، گو جانا سے گوز، کس بوسہ لینا سے کسز، مکس باہم ملانا سے مکسز. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ وہ وربس جن کے آخر پر وائی ہو اور وائی سے پہلے کوئی کانسوننٹ ہو تو ایسے وربس کے آخر پر وائی ہٹا کر آئی ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے فلائی اڑنا سے فلائز، ڈینائی انکار کرنا سے ڈینائز، اسٹڈی پڑھنا مطالعہ کرنا سے اسٹڈیز، کرائی چیخنا رونا سے کرائز.
لیکن اگر کسی ورب کے آخر پر وائی تو ہو لیکن اس سے پہلے کوئی وال آئے تو پھر ورب کے آخر میں صرف ایس کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے پلے سے پلیس۔ ڈیئر لسنرز، پارٹس آف اسپیچ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انگلش الفابیٹ یعنی حروف تہجی 26 لیٹرز یعنی حروف پر مشتمل ہے۔ اس میں 5 لیٹرز اے، ای، آئی، او، یو والس کہلاتے ہیں، جبکہ باقی 21 لیٹرز بی، سی، ڈی، ایف، جی وغیرہ کانسوننٹ کہلاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے منفی اور سوالیہ فقرات کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جن فقرات کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یا ہی، شی، اٹ ہو تو ان کا منفی بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ڈز ناٹ اور سوالیہ بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے ڈز لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب کسی فقرے میں ڈز ناٹ یا ڈز استعمال ہو تو پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ جن فقرات کا سبجیکٹ کوئی پلورل ناؤن یا آئی، وی، یو، دے ہو ان کا منفی بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ اور سوالیہ بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے ڈو لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ ایسے فقرات جو سوالیہ بھی ہوں اور منفی بھی تو ایسی صورت میں سبجیکٹ کے مطابق ڈو یا ڈز کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ وہ فقرات جن میں کوئی سوال پوچھا جائے یعنی جن میں کوئی کوشچن ورڈ جیسے واٹ، ویئر، وین وغیرہ استعمال ہو تو کوشچن ورڈ کو فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی ڈو، ڈز سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ فیصل کیا کرتا ہے؟ واٹ ڈز فیصل ڈو؟ اس فقرے میں ڈز تو فقرے کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ ڈو بطور ورب استعمال ہوا ہے جس کا معنی کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کیا کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو ڈو؟ اس فقرے کا سبجیکٹ یو ہے، لہذا پہلا ڈو تو سبجیکٹ کے مطابق فقرے کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ دوسرا ڈو بطور ورب استعمال ہوا ہے۔ ڈیئر لسنرز، فی الحال ہم نے پریزنٹ سمپل ٹینس کو انڈائریکٹ میتھڈ یعنی اردو فقرات کی مدد سے سیکھا۔ اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ یعنی انگریزی فقرات کے مفہوم کے اعتبار سے سیکھتے ہیں۔ The present simple is used, number 1, to talk about repeated or habitual actions. ایسے ایکشنز یعنی کام جو زمانہ حال میں ریپیٹ ہوتے ہوں یا عادتاً کیے جاتے ہوں کو بیان کرنے کے لیے پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ I buy a newspaper every day. میں روزانہ ایک اخبار خریدتا ہوں۔ We take exercise every morning. ہم ہر صبح ورزش کرتے ہیں۔ علی sometimes lends me his car. علی بعض اوقات مجھے اپنی کار عاریتاً دے دیتا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ ان فقرات میں ہونے والے کام ریپیٹ ہونے یا عادتاً کیے جانے کا مفہوم یا تاثر دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایسے فقرات میں عموماً ایوری ڈے، یوزلی، آفن، سم ٹائمز، جنرلی جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کسی کام کے ریپیٹ ہونے یا عادتاً ہونے کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ نمبر 2، ٹو سے سم تھنگ یو نو اباؤٹ اے پرسن اور اے تھنگ ایٹسٹرا۔ کسی شخص یا چیز کے متعلق کوئی ایسی بات بیان کرنے کے لیے جو آپ جانتے ہوں اور اس کا تعلق زمانہ حال سے ہو، پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ اگزامپلس دیکھیے۔ ہی لیوز ان کراچی، وہ کراچی میں رہتا ہے۔ مائی فادر ویئرز گلاسز، میرے والد اینک لگاتے ہیں۔ پیپر برنز ایزیلی، کاغذ آسانی سے جل جاتا ہے۔ نمبر 3، ٹو ٹاک اباؤٹ پرماننٹ سچویشنز۔ پرماننٹ یعنی مستقل کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ اگزامپلس دیکھیے۔ I always sleep on a cot. میں ہمیشہ چارپائی پر سوتا ہوں۔ He goes to college by bus. وہ بذریعہ بس کالج جاتا ہے۔ نمبر 4،
ٹو ایکسپریس جنرل اور یونیورسل ٹروتس، عالمگیر سچائیوں کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ عالمگیر سچائی سے مراد ایسی سچائی ہے جو ماضی میں بھی درست تھی، حال کے لیے بھی درست ہے اور مستقبل میں بھی درست ہوگی۔ اگزامپلس دیکھیے، The earth revolves round the sun. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ The sun rises in the east and sets in the west. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ Water boils at 100 degrees Celsius. پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلتا ہے۔ Number 5. To express future events that we have planned to do in the future. مستقبل کے ایسے کاموں کو بیان کرنے کے لیے بھی پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے جن کا مستقبل میں کرنا یا ہونا طے ہو چکا ہو۔ اسے ارینجڈ فیوچر کہتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، The train departs in 5 minutes. ٹرین 5 منٹ میں روانہ ہوگی۔ We join the new school from Monday. ہم سوموار سے نیا اسکول جوائن کریں گے۔ My father retires next year. میرے والد اگلے سال ریٹائر ہوں گے۔ ڈیئر لسنرز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے فقرات کا ترجمہ تو فیوچر سمپل ٹینس میں کیا جاتا ہے، یعنی The train will depart in 5 minutes. We shall join the new school from Monday. My father will retire next year. یہ درست ہے کہ ایسے فقرات کا ترجمہ فیوچر سمپل ٹینس میں کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان کا ترجمہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں جن کاموں کا ذکر ہے انہیں مستقبل میں کرنا طے کر لیا گیا ہے۔ Number 6. In vivid narrative as substitute for the past simple. بعض اوقات ماضی کے کسی بیان، کہانی یا واقعہ کو بیان کرنے کے لیے بھی پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگزامپلس دیکھیے، Suddenly the window opens and a masked man enters. اچانک کھڑکی کھلتی ہے اور ایک نقاب پوش آدمی داخل ہوتا ہے۔ بابر attacks ہندوستان and defeats ابراہیم لودھی. بابر ہندوستان پر حملہ کرتا ہے اور ابراہیم لودھی کو شکست دیتا ہے۔ سہراب now rushes forward and deals a heavy blow to رستم. سہراب اب آگے بڑھتا ہے اور رستم کو زوردار مکہ رسید کرتا ہے۔ اگرچہ ان فقرات کا تعلق ماضی سے ہے، لیکن انہیں بیان کرتے وقت ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ ابھی نظر آ رہا ہے۔ اسے ہسٹورک پریزنٹ کہتے ہیں، اور ماضی کی بات کو آنکھوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ انداز استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات کی ہیڈنگز میں بھی پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ان باتوں یا واقعات کا تعلق ایک دن پہلے یعنی ماضی سے ہوتا ہے۔ مثلاً earthquake hits تہران، تہران میں زلزلہ۔ bilateral dialogues fail، دو طرفہ بات چیت ناکام۔ اب ہم پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں۔ شاہد صبح سویرے اٹھتا ہے۔ شاہد gets up early in the morning. ارم روزانہ کپڑے دھوتی ہے۔ ارم washes clothes every day. مری میں آج کل برف باری ہوتی ہے۔ It snows in Murray nowadays. اسلام ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے۔ اسلام gives us a complete code of life. میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ I recite the Holy Quran every day. ہمیں پاکستان سے محبت ہے، یعنی ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ We love پاکستان۔ خوشحالی دوست بناتی ہے اور مصیبت انہیں آزماتی ہے۔ Prosperity gains friends and adversity tries them. ہم عموماً صبح 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں اور شام کو 5 بجے چائے پیتے ہیں۔ We usually take breakfast at 7 a.m. and take tea at 5 p.m. اسلام ہمیں اخوت، مساوات، صبر اور انکساری کا درس دیتا ہے۔ اسلام gives us a lesson of fraternity, equality, patience and humility. ہم ہر سال بڑے جوش و خروش سے یوم پاکستان مناتے ہیں۔ We celebrate the Pakistan Day enthusiastically every year. وہ گرمیوں کی چھٹیاں کسی صحت افزا مقام پر گزارتے ہیں۔ They spend their summer vacation at some health resort.
ہر سال بہت سے لوگ کینسر سے مر جاتے ہیں. Many people die of cancer every year. ہندو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے، جلا دیتے ہیں. The Hindus do not bury their dead, they cremate them. رشید اپنے والدین کی حکم عدولی نہیں کرتا. رشید does not disobey his parents. ایک شریف انسان دوسروں کا دل نہیں دکھاتا. A gentleman does not hurt the feelings of others. یہ یاد رکھیں کہ منفی فقرات میں فقرے کے آخر میں ہے یا ہیں وغیرہ کا لفظ عموماً لکھا یا بولا نہیں جاتا. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. She never tells a lie. یہ یاد رہے کہ اگر کسی فقرے میں does not کے بجائے never آئے تو پھر verb کے ساتھ s یا es کا اضافہ ہوتا ہے. ہم اس کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے. We do not agree to his opinion. آپ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتے. You never admit your fault. یہ کتا اجنبیوں پر نہیں بھونکتا. This dog does not bark at strangers. کیا آپ کو آم پسند ہیں؟ یعنی کیا آپ آم پسند کرتے ہیں؟ Do you like mangoes? کیا وہ ڈاک خانے کا راستہ جانتا ہے؟ Does he know the way to the post office? کیا یہ دکاندار کم تولتا ہے؟ Does this shopkeeper give short measure? کیا وہ کسی سے مذاق نہیں کرتا؟ Does he not make jokes with anyone? کیا وہ تیرنا نہیں جانتا؟ Does he not know how to swim? کیا آپ کار چلانا نہیں جانتے؟ Do you not know how to drive a car? یہ یاد رہے کہ اگر کسی فقرے میں کسی کام کے کرنے کی صلاحیت ظاہر کرنا ہو تو ایسی صورت میں how to کے بعد verb کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں. منفی فقرات کی طرح سوالیہ منفی فقرات میں بھی فقرے کے آخر پر ہے یا ہیں کا لفظ عموماً لکھا یا بولا نہیں جاتا. تم کام سے جی کیوں چراتے ہو؟ Why do you shirk work? آپ روزانہ کتنے اخبارات بیچ لیتے ہیں؟ How many newspapers do you sell every day? تمہاری گائے روزانہ کتنا دودھ دیتی ہے؟ How much milk does your cow give every day? آپ جان چکے ہیں کہ سوالیہ فقرات میں کاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ how many استعمال کرتے ہیں اور ان کاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ how much استعمال ہوتا ہے. اس باغ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ Who looks after this garden? آپ نے پڑھا کہ جب کسی فقرے میں کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, when, where وغیرہ آئے تو سب سے پہلے کوشچن ورڈ اور اس کے بعد سبجیکٹ کے مطابق do یا does لگاتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ who ایسا کوشچن ورڈ ہے کہ سوالیہ مثبت فقرات میں اس کے بعد عموماً do یا does استعمال نہیں ہوتا. نیز یہ بھی یاد رہے کہ who اگر کوشچن ورڈ کے طور پر استعمال ہو تو اسے سبجیکٹ اور سنگولر یعنی واحد کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اردو میں چاہے آپ اس باغ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے کہیں یا اس باغ کی دیکھ بھال کون کرتے ہیں کہیں. انگریزی میں ترجمہ Who looks after this garden ہی ہوگا. کون آپ کا حکم نہیں مانتا؟ Who does not obey you? نوٹ کریں کہ منفی فقرات میں who کے بعد does not استعمال ہوتا ہے. میں ہر سال ضرور مری جاتا ہوں. I do go to Murray every year. وہ روزانہ ضرور کرکٹ کھیلتا ہے. He does play cricket every day. پریزنٹ سمپل ٹینس کے emphatic sentences یعنی وہ فقرات جن میں زور دیا جائے یعنی ضرور کا لفظ استعمال ہو تو ضرور کے مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے do یا does استعمال کرتے ہیں. یہ یاد رہے کہ سنگولر ناؤن he, she, it کے ساتھ does جبکہ پلورل ناؤن I, we, you, they کے ساتھ do استعمال ہوتا ہے.